آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ فانفجرت، تو بہہ گئے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد علم، یقیناً جان لیا، کل اناس، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنے پانی کی جگہ کو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین افساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک طرح کے کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، زمین کی وہ کھیرے، وقثائہا، اور من بقلیہا، سب اس کی سبزیاں، وقثائہا، اور اس کے کھیرے، وفومیہا، اور اس کی گندم، یہ دوسرا ترجمہ اس کا ہے لہسن، وعدسیہا، اور اس کی مسور کی دال، وبصلیہا، اور اس کے پیاز۔ قال، موسیٰ نے فرمایا، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر چیز کے بدلے وہ چیز مانگ رہے ہو جو کہ ادنا اور کمتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اللہ نے فرمایا کہ تم اترو اس شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس کی وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ بھی ایمان لائیں گے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصارہ، والصابئین، اور صابئی، من آمن منہم باللہ، جو لوگ بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وقت یاد کرنے قابل جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو کھڑا کیا، کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت سے، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ بنی اسرائیل کے حالات و واقعات تذکرہ چل رہا ہے۔ وادی تیہ میں ہی جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو پانی کی دقت دشواری پیش آئی، وہاں پانی نہیں تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ پانی نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، غسل بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، قوم کے لوگ پانی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر ماریے۔ جیسے ہی پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 چشمے اسے جاری ہو گئے۔ وہ پتھر 4 کونا تھا،
اور ہر طرف سے 3 چشمے جاری ہوئے۔ جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر پہ اپنا عصا مارتے تھے اور پانی جاری ہو جاتا تھا۔ پتھر کتنا بڑا تھا؟ بعض روایت میں ہے کہ جیسے بیل کا سر ہوتا ہے یا انسان کا سر ہوتا ہے اتنا بڑا تھا، اور بعض میں ہے 1 گز تھا۔ تو پتھر رہتا، جب بھی پانی ضرورت ہوتی تو اسے پتھر مارتے، پانی جاری ہو جاتا تھا، اسے ذرا ہلاتے تو پانی نکلنا بند ہو جاتا تھا۔ تو 12 چشمے سے جاری ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک کا وہ دھانا چشمہ مقرر کر دیا، ایک فلاں قبیلے کا چشمہ ہے، اس نے یہاں پانی یہاں سے لینا ہے۔ 12 قبیلے تھے۔ تعین اس لیے کہ تاکہ اختلاف نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق، لیکن زمین فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ پانی قدرتی اور بنیادی ضرورت ہے، اپنی قوم کے لیے اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ بعض علاقوں میں پانی نہیں ہوتا یا صاف نہیں ہوتا، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا فرمائی ہے وہ کوشش کریں کہ لوگوں کو پانی مہیا کریں، یا پانی صاف نہیں ہے تو صاف پانی مہیا کرنے کی کوشش کریں، فلٹر لگوا دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پانی فراوانی سے ملتا ہو وہاں کسی کو پانی پلانے سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جہاں پانی کی قلت ہو، پانی نہ ملتا ہو، وہاں سے پانی پلانے سے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے گویا کہ بالفرض کوئی بندہ کسی مردے کو زندہ کر دے۔ تو پانی پلانا عظیم الشان نیکی ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ عوامی جگہوں میں جہاں پانی کی ضرورت نلکا لگوا دیں، موٹر لگوا دیں، جس گھر میں عام جگہ میں ضرورت ہے کہ کولر پانی کا رکھوا دیں گرمی کے موسم میں، تاکہ لوگوں کو پانی کی دقت اور دشواری نہ ہو۔ پانی کے بارے میں بڑے واقعات ہیں کہ لوگوں نے پریشانی کی حالت میں لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان فرما دی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان پانی پیے، نعمتیں استعمال کرے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرے، فساد نہ پھیلائے۔ فساد پھیلانا برا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے درخواست کی کہ ہم روزانہ من و سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اندازہ آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمارا رب ہے۔ اتنے گستاخ لوگ تھے یہ، اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم الشان پیغمبر تھے، ان کے سب گستاخیاں اور باتیں برداشت کرتے رہے۔ عام طور پر ہمیں بھی اپنے خاندان کے لوگوں سے، برادری کے لوگوں سے، متعلقین سے بڑی جڑی کٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو اس وقت یہی ہمیں سوچنا چاہیے، خاص طور پہ جو لوگ ہمارے متعلقین میں تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہیں، ان سے ہمیں مہذب گفتگو اور اچھے اخلاق اور معاملات کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے نہ علم حاصل کیا ہے نہ تربیت حاصل کی ہے، تو انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے، اور ان کی باتوں پر بہت ذرا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فلاں نے یہ بات کیوں کہہ دی، فلاں نے یہ کام کیوں کر دیا۔ اللہ کے انبیاء ان باتوں کو برداشت کرتے تھے، بہت ذرا محسوس نہیں فرماتے تھے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے حساس مزاج لوگوں کے لیے، مہذب لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے زمین کی چیزیں پیدا کرے، ہم تو وہ کھائیں گے۔ پوچھا کون سی چیزیں بھائی؟ تو انہوں نے کہا جی جو سبزیاں ہیں وہ کھائیں گے، ککڑیاں کھائیں گے، کھیرے کھائیں گے، اور ہم تو فوم کا معنی اکثر مفسرین نے گندم کیا ہے، بعض نے لہسن بھی کیا ہے، ہم لہسن کھائیں گے، عدس یا مسور کی دال کھائیں گے، بصل یا ہم تو پیاز کھائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ جو جنت کا کھانا مل رہا ہے وہ بہترین ہے، وہ چھوڑ کے تم یہ چیزیں کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو یہی کھانا ہے۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے اور کمزوری ہے کہ وہ اچھی چیز اس کو مفت ملتی رہے، قدر نہیں ہوتی۔ جیسے اولاد خود جب تک نہیں کماتی، مفت چیزیں ملتی رہتی ہیں والدین کی طرف سے، قدر نہیں ہوتی۔ جب انسان خود کمانا شروع کرتا ہے پھر قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ جیسے اس شہر قریب میں وہ شہر تھا، وہاں جاؤ، وہاں جائے کاشت کرو، کھیتی باڑی کرو، تمہیں مل جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے رزق عطا فرمایا ہوا ہے، مثلاً بعض لوگوں کے مکانات ہوتے ہیں یا مارکیٹ ہوتی ہے، دکانیں ہوتی ہیں، یا ان لوگوں کی کوئی کاشت والی زمین ہوتی ہے، وہاں سے ماہانہ کرایہ آ جاتا ہے، سالانہ ٹھیکہ آ جاتا ہے، یا کسی نے پارٹنرشپ کی ہوتی ہے اور اسے آسانی سے دولت مل رہی ہوتی ہے، تو اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ عورتیں بھی جن کے مرد گھر سے باہر جا کے سارا دن بہت پریشان ہوئے کما کر لاتے ہیں، وہ شکر ادا کریں کہ انہیں رزق آسانی سے مل رہا ہے۔ اور ان لوگوں کو دیکھیں جنہیں رزق بہت زیادہ پریشانی سے ملتا ہے، مثلا محنت کرنے والے جو سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم بڑی تکالیف مشقتیں برداشت کر کے رزق حاصل کرتے ہیں، تو ان کو دیکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں رزق آسانی سے مل رہا ہے۔ اور پھر جو فرصت کے اوقات ہیں
وہ انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت میں خرچ کرے، نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد یا گھر میں بہویں آ جاتی ہیں تو بوڑھی عورتیں اپنے وقت سارا ضائع کر دیتی ہیں، اسی طرح سارا دن خبریں سن کے، موبائل دیکھ کے، چغلیاں غیبتیں کر کے۔ تو ان لوگوں کو فرصت کے لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی ان کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، فرمایا کہ ایک نعمت جو ہے وہ صحت کی ہے، دوسری فرصت کی ہے، کہ صحت مند آدمی ہوتا ہے وہ صحت کی قدر نہیں کرتا اور اس عرصے میں صحیح کام نہیں کرتا۔ فارغ آدمی ہوتا ہے، یہ مرد ہو یا عورت، اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، وہ دین نہیں سیکھتے، کوئی مناسب کام، اچھا کام نہیں کرتے۔ بہرحال انہیں کہا تم اتر جاؤ اور کاشتکاری کرو، پھر اس ذلت میں مبتلا ہوئے، پھر پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اللہ غضب لے کے لوٹے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یہودیوں کو ذلیل کر دیا گیا۔ یہودی دنیا میں بہت کم تعداد میں ہے، صرف اسرائیل میں کچھ یہودی ہیں، وہ بھی غیروں کے ماتحت ہیں، ان کی سپورٹ کی وجہ سے وہ کھڑے ہیں۔ تو اللہ کی آیات کا انکار کرنا مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ بہت سے جو دین علم حاصل، جن کو بات دین کا علم نہیں ہے، جب انہیں بات بتائی جائے دین کی، بھی میں تو نہیں مانتا، یہ دین کی بات کیسے ہو سکتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا دل۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، آدمی تحقیق کرے، اگر دین کی بات ہو تو پھر عمل نہ بھی ہو سکے تو تسلیم کرے کہ واقعتاً اللہ کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انہوں نے نبیوں کو ناحق شہید کیا، خود مانتے تھے کہ ناحق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 300 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ حدیث میں آتا ہے اس کی آمد سب سے بڑا اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کس نبی کو شہید کیا یا نبی نے اسے قتل کر دیا۔ اور وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ نافرمانی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان کوشش کرے، فوراً توبہ استغفار کرے، تلافی کرے، حد سے نہ بڑھے۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ باقی آیات کا ترجمہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کی بری خصلتوں سے بچ کر اہل ایمان کی جو خصلتیں ہیں ان کو اپنانے کی، اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔